آسمان، تیسرے آسمان، ساتوں آسمان تک لے جایا گیا. اس کے بعد جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی، سدرۃ المنتہا تک گئے. اب ذرا غور کیجئے کہ جب آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر موجود ہیں، دیگر انبیاء کرام موجود ہیں، اور ایک 40 سال یا 45 یا 46 سال کا اللہ کا محبوب حضور علیہ السلام کا دیدار کرنے لامکہ کی طرف جا رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کسی کو جب مرتبہ یا مقام عطا فرماتا ہے تو عمر نہیں دیکھتا. حالانکہ دیکھیں تو عمر میں موسیٰ بڑے، نوح بڑے. نوح علیہ السلام کی جو دنیاوی زندگی تھی وہ 900 سال سے زیادہ تھی، انہوں نے تبلیغ فرمائی. آدم علیہ السلام، لیکن آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 45 سے 48 کے درمیان، 50 کے درمیان تھی. اور حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار کے لیے بلایا. یہ حضور علیہ السلام کی شان تھی. آقا علیہ السلام کی عظمت آپ دیکھیں. ادریس علیہ السلام کو جب جنت میں بلایا گیا، جنت دکھائی گئی، آسمان پر گئے، تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے دنیا میں نہیں آنا، اب میں جنت سے واپس نہیں آؤں گا، یہ اتنی اچھی جگہ ہے. لیکن آقا علیہ السلام کے سفر معراج سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضور معراج پر گئے، اللہ کا دیدار کیا، معراج سے نماز کا تحفہ لیا، اور پھر اپنی امت کے پاس بھی آ گئے. اور جب اللہ پوچھتا کہ آپ کو کیا چاہیے، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو معاف فرما دے. تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی شخص اگر نیک کام کے لیے جائے تو لوٹ کر دوبارہ وہ واپس آئے. یہ سفر معراج کا فلسفہ ہے. دیگر انبیاء کرام گئے، میں نے ادریس علیہ السلام کے بارے میں بتایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اللہ نے ان کو آسمان پر بلایا. لیکن ادریس علیہ السلام نے کہا کہ اب میں اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا زمین پر دوبارہ. لیکن حضور علیہ السلام کو اپنی امت کی اتنی فکر تھی، آسمان پر گئے، اللہ کی بارگاہ میں گئے، دیدار کیا، اور پھر واپس زمین پر تشریف لے آئے. یا آقا علیہ السلام کی امت سے قلبی محبت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. علماء نے فرمایا کہ یہ جو لیلا میں جو دو زبر ہے تنوین، یہ قلت کے لیے بھی ہے اور تعظیم کے لیے بھی ہے. یعنی رات کے تھوڑے سے عرصے میں حضور گئے اور واپس آ گئے. یعنی ہزاروں سال کا یہ سفر تھا. لیکن علماء نے لکھا کہ جب حضور یہ معراج کر کے واپس آئے تو جہاں حضور آرام فرما رہے تھے وہ بستر گرم تھا. جس مسجد حرام میں حضور نے وضو فرمایا تھا وہ پانی ویسے ہی بہہ رہا تھا. اور پھر حضور جس جگہ سے گئے اور کنڈی ویسی کی ویسے ہی ہل رہی تھی. تو علماء نے لکھا کہ جب تاجدار کائنات علیہ السلام زمین پر تھے تو یہ چیزیں حرکت کر رہی تھی، پانی بہہ رہا تھا. حضور اٹھے تو بستر گرم تھا، کنڈی بند کی، کنڈی ہل رہی تھی. لیکن جیسے ہی زمین کو چھوڑ کر اوپر گئے وہ کائنات رک گئی، وقت رک گیا. معلوم یہ ہوا کہ حضور جان کائنات ہے، اس دنیا کی جان ہے. حضور اگر نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. حضور گئے، ہزاروں سال کا سفر طے کیا، اور جب واپس آئے تو پانی بھی ویسے ہی بہہ رہا تھا، بستر ویسے ہی گرم تھا، اور وہ کنڈی ویسے ہی ہل رہی. کائنات کا جو وقت ہے یہ رک گیا تھا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اس لیے بلایا کہ ہم آپ کو دکھائیں اپنی نشانیاں، اپنی آیات. اللہ تبارک و تعالی سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے. سامعین محترم، یہ وہ عظیم معجزہ ہے حضور علیہ السلام کا. یہ وہ عظیم معجزہ ہے کہ جس معجزے کو سن کر کافر اور ابو جہل انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. مسجد حرام سے مسجد اقصی، فلسطین کا سفر وہ مہینوں کا ہے.
یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کے ایک تھوڑے سے عرصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، 7 آسمان تک گیا اور سدرۃ المنتہا تک گیا، اللہ کا دیدار کیا، جنت اور جہنم کی سیر کی اور پھر زمین پر واپس آ گیا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ابو جہل جب حضور نے یہ واقعہ بیان کیا اور جبریل امین سے حضور نے کہا کہ جبرائیل جب یہ میں واقعہ معراج بیان کروں گا تو یہ تو لوگ جھٹلا دیں گے، کہ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ اتنے تھوڑے سے عرصے میں یہ سارا واقعہ ہو جائے، لوگ جھٹلا دیں گے۔ تو جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر کو صدیق لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے، ابھی انہوں نے گواہی نہیں دی ہے، لیکن آپ جائیں اور مکے میں یہ اعلان کریں کہ میں نے رات کے ایک تھوڑے سے عرصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کیا، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا کا سفر کیا، جنت اور جہنم کی سیر کی، لامکان تک گیا اور اس عرصے میں واپس بھی آ گیا۔ اگر ابو جہل، ابو لہب اور یہ مکہ کے کافر آپ کا انکار کریں گے تو اے حبیب خدا، صدیق اکبر وہ شخص ہوگا کہ سب سے پہلے وہ آپ کے اس معراج کی تصدیق فرمائے گا۔ یعنی ابھی حضور آئے نہیں اور آپ کی صدیقیت لوح محفوظ پر اللہ نے ثبت فرما دی تھی، اور صدیق اکبر جو صدیق بنے، سچے بنے، اسی واقعے سے بنے۔ جب حضور کو جب ابو جہل کو پتہ چلا، اس نے انکار کیا، بھاگتا وہ صدیق اکبر کے پاس آیا اور کہنے لگا تمہیں پتہ ہے کچھ کہ ایک شخص ایسا ایسا دعویٰ کر رہا ہے؟ کہا کہ نہیں، یہ تو سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ لیکن صدیق اکبر نے کہا کہ کس نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ کہا تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو۔ کہا کہ اگر میرے نبی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں رات کے ایک تھوڑے سے عرصے میں آسمان کے اوپر گیا اور اللہ کا دیدار کر کے آ گیا، تو اگر وہ اس سے بھی کوئی بڑی بات کہتے تو میں صدیق اکبر اس پر بھی ایمان لے آتا۔ بن دیکھے ایمان، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت دیکھیں، آج آپ جو بن دیکھے یہ ایمان لائے ہیں، یہ نسبت صدیقیت ہے۔ یہ نسبت صدیقیت ہے کہ ہم اور آپ اس واقعہ معراج کی محفل سجائے بیٹھے ہیں اور یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ورنہ آپ جائیے، اعتراض کرتے ہیں یہ لوگ، دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ، کہ یار تم معراج کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ ہر سال معراج کی محفل کیوں سجاتے ہو؟ حضور کو روحانی معراج۔ بات یہ ہے جناب کہ یہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت، اس کے علاوہ والنجم اذا ہوا سے لے کر اس کی 18 آیتیں، دیگر قرآن پاک کی اور 2-4 آیتیں، تقریباً 45 صحابہ کرام نے حدیث معراج کو ذکر کیا۔ میں آپ کو بتاؤں، نماز کے بارے میں 4 صحابہ نے حدیث روایت کی کہ 5 وقت نماز فرض ہے، صاحب حیثیت پر زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ کچھ صحابہ نے روایت کی، 8 یا 10 صحابہ نے، رمضان کے فرض روزے رکھنا فرض ہے، چند صحابہ کرام نے روایت کی۔ لیکن واقعہ معراج یہ وہ عظیم معجزہ ہے کہ اس کی حدیث 45 صحابہ کرام نے روایت کی، کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا۔ یعنی نماز اور روزے سے بڑھ کر اس کا ذکر کرنا ضروری ہے، حج اور زکوٰۃ سے بڑھ کر معراج کے واقعے کو بیان کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ حدیث میں 45 صحابہ کرام نے اس کا ذکر فرمایا۔ قرآن پاک کی تقریباً 25 آیتیں کم و بیش ایسی ہیں جس میں واقعہ معراج کا ذکر ہے، محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے، تو اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ اب آپ بتلائیے جناب تم اتنا ذکر کیوں کرتے ہو معراج کا؟ تو یہ جو قرآن پاک کی آیتیں ہیں اس کی تلاوت کی جائیں گی یا نہیں کی جائیں گی؟ کی جائیں گی نا۔ اور جب تلاوت کی جائیں گی تو پتہ چلے گا کہ بھئی معراج کا ذکر کیا جا رہا ہے ان آیتوں میں، جو بخاری ہے، مسلم ہے اور دیگر صحاح کی احادیث ہیں جن میں حضور کے معراج کا ذکر ہے۔ جب اس کو پڑھا جائے گا تو حضور کا معراج کا ذکر ہوگا یا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ معراج کا ذکر آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ نہیں کرتے، لیکن ہم جب کرتے ہیں تو آپ ہم پر اعتراض کرتے ہو۔ جناب
قرآن پاک کی ان آیتوں کی تلاوت جب کی جائے گی، جب احادیث کو بیان کیا جائے گا تو لوگ سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ سنیں گے نا۔ آپ بیٹھنے کے لیے سنے ہیں، اسی قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کرنے کو، احادیث معراج کو بیان کرنے کا نام دے دیا گیا محفل معراج النبی۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس میں کیا قواعد ہے؟ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں ان کو پتہ چل گیا کہ بھئی آج جو محفل ہو رہی ہے وہ معراج مصطفیٰ کے عنوان سے ہو رہی ہے، اور وہ آیتیں تلاوت کی جائیں گی اور وہ احادیث بیان کی جائیں گی جن میں حضور کے معراج کا ذکر ہے۔ اس میں غلط کیا ہے بولیے؟ یاد رکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج آج کی رات ہوا وہ جسمانی معراج ہوا تھا۔ اپنے عقیدے کو درست کیجئے، یاد رکھیے، نوجوانوں سے بھی کہوں گا، کیونکہ قرآن میں فرمایا بعبدہ، اپنے بندے کو لے گئے، اور علماء نے لکھا کہ عبد یعنی بندہ اس کو کہتے ہیں جو جسم اور روح کے ساتھ ہو، الجسد مع الروح۔ ایسا نہیں ہوگا جناب روح ہو اور جسم نہ ہو۔ اب بندہ اس کو کہیں گے یا انسان اس کو کہیں گے جو جسم اور روح کے ساتھ ہو۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات آئے نا ذرا، کہ آپ میں سے کوئی شخص اٹھ کر یہ کہے کہ میں رات میں جنت کی سیر کر کے آیا، یا میں رات میں آسمان کی سیر کر کے آیا خواب میں، آپ کہیں گے کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ میں امریکہ میں گھوم رہا تھا رات میں، واشنگٹن، آپ کہیں گے اس میں کون سی کمال کی بات ہے بھائی؟ ہاں، اگر اسلم بھائی کہیں کہ میں جناب رات میں آسمان کی سیر کر رہا تھا خواب میں کوئی کہیں پہنچ سکتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا حضور کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس انداز میں بیان نہیں فرماتا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ پتہ چلا یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ واقعہ حالت بیداری کا ہے، اور اللہ نے آپ کو جاگتے ہوئے اپنا دیدار فرمایا تھا۔ یہ عقیدہ یاد رکھیے گا دوست۔